السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس جو مسلسل چل رہی ہے ہفتے واری، اس میں تزکیہ نفس پر کلاس رہے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. کبیرہ گناہ کو ہم نے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلا عقائد کے اندر کبائر، عقیدے کے اندر کبیرہ گناہ، کانسیپٹ کے اندر کبیرہ گناہ. اور دوسرا عبادت کے اندر یعنی نیموں کے اندر کبیرہ گناہ، عبادت کے اندر. اور معاملات کے اندر ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے معاملہ کر رہے ہیں، اس معاملات کے اندر کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں. اور اخلاق سے متعلق کبیرہ گناہ، جو ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے اخلاق ہوتے ہیں، اس اخلاق کے متعلق کبیرہ گناہ. معاشرت کے مطابق معاشرت کے اندر جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، سماج کے اندر جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس گناہ کو جانیں گے. اور عمارت کے تعلق سے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں یعنی جو ہمارے امیر ہوتے ہیں ان کے تعلق سے. اور اسی طریقے سے زینت یعنی جو کپڑے وغیرہ ہم پہنتے ہیں، جو زینت کا سنگار وغیرہ کرتے ہیں، اس کے اندر کون سے گناہ کبیرہ ہیں، ان سب کو اس طریقے سے جانیں گے. تو آج ہم لینے والے ہیں پہلا پوائنٹ، عقائد سے متعلق کبیرہ گناہ. تو عقائد سے متعلق کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلا گناہ میں سرسری طور پہ پڑھوں گا کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے اور ہمارا ابھی ریویژن چل رہا ہے. تو سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک ایسا گناہ ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سارے گناہوں کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. شرک یعنی اللہ کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا ماننا. حاجت روا یعنی ضرورت کا پورا کرنے والا، مشکل کشا یعنی مشکلوں کا دور کرنے والا. اب ضرورت کتنے قسم کی ہوتی ہے زندگی کے اندر؟ بے شمار قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں. اور مشکلیں بے شمار قسم کی مشکلیں ہوتی ہیں. بیٹے کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، فلاں نہیں ہونا، فلاں. تو جتنی بھی مصیبتیں ہیں اس کو اللہ کے علاوہ اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ بھی دور کرتا ہے، لیکن فلاں بھی ہماری مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، فلاں بھی ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شرک. تو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے وہ ہے کہ وہ شرک کرتا ہے. اور جو شرک کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا، سورہ توبہ میں فرمایا. اور اس تعلق سے پوری کلاس ہو چکی ہے اس لیے میں سرسری طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا یہ کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کی پچھلی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ دوسرے گناہوں میں ایسا نہیں ہوتا. کسی نے اگر چوری کر لیا، زنا کر لیا تو پچھلے گناہ ختم ہو گئے کیا؟ نہیں ہوں گے. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو پچھلی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. سورہ توبہ کے آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا نبی مکرم حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجئے اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے. اسی طریقے سے شرک کرنے والے کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے. مطلب شرک کرنے والا جنت کے اندر کبھی نہیں جا سکتا، کبھی نہیں جا سکتا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں رہنا ہوگا. اس طریقے سے شرک کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کافر کی لسٹ میں آ جاتا ہے. شرک کرنے والے سے اعلان جنگ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر بھی جنگ کا حکم دیا ہے تو کہا ہے کہ مشرکوں کو اس طریقے سے ختم کر دو. تو شرک جو ہے وہ ناقابل برداشت گناہ ہے. اور اللہ رب العزت نے ایسے گنہگار کو کہا ہے کہ شر البریہ کہ یہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. اور شرک کرنا گویا کہ اللہ رب العزت کو گالی دینا ہے، اللہ رب العزت پر عیب لگانا ہے کہ تو نہیں دے سکتا اس لیے تو میں کسی اور کے پاس جا رہا ہوں. تیرے دربار میں یہ نہیں ہے، مطلب تیرے دربار میں اولاد نہیں،
तेरे दरबार में मुसीबत को दूर करना नहीं है, तेरे दरबार में फला चीज नहीं है, इसलिए अल्लाह को छोड़ करके किसी और के पास जा रहा है कि अल्लाह सुनने वाला, अल्लाह देने वाला, अल्लाह दाता नहीं है, दाता तो कोई और है। अल्लाह तो मुश्किलों को दूर नहीं करता, मुश्किलों तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर ऐब लगाना है। और सजदे में जब एक मोमिन जाता है तो यही कहता है सुबहान रब्बियल आला, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। तो शिर्क कोई करता तो नहीं। अब हम मुहासबा भी करते हुए चलेंगे, शिर्क करते हैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े गुनाह से अल्लाह ने हमें महफूज रखा है। लेकिन ऐसा समझना नहीं है कि हम शिर्क नहीं करते, हमें शिर्क को जानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिर्क का कोई हिस्सा हमारी जिंदगी में है और हमें पता ही नहीं है कि ये शिर्क है। इसलिए शिर्क को हमें जानना है। शिर्क के नाम से, तौहीद के नाम से जो नबी जाने जाते हैं, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह शिर्क से हमें बचा ले, मुझे भी बचा ले और मेरे बेटों को भी बचा ले। तो हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं रखना, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं कि हम तो तौहीद परस्त हैं। नहीं, हमें शिर्क को ढूंढते रहना है कि हमारी जिंदगी के अंदर, क्योंकि शिर्क जो है, नबी मुकर्रम ने फरमाया कि चींटी की चाल से मध्य चाल के साथ ये जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है। मतलब चींटी की चाल की आहट को सुना जा सकता है। और आज साइंस ने ऐसी इजादात कर दी कि चींटी की चाल की आवाज को सुन लेती है। तो नबी मुकर्रम ने 14.5 साल पहले बताया कि उसको सुना जा सकता है, लेकिन शिर्क जब जिंदगी के अंदर आता है तो पता नहीं चलता। तो हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना है कि शिर्क हमारी जिंदगी के अंदर ना आए। जैसे एक छोटा शिर्क मैं आपको बता दूं, छोटा शिर्क जो सिर्फ उस गुनाह को खत्म करता, पिछले गुनाह को खत्म नहीं करता, जो इस्लाम से बाहर नहीं निकालता, जो हमेशा हमेशा की जहन्नम का उस जिससे वादा नहीं है, वो छोटा शिर्क क्या है? लेकिन शिर्क है, जो अल्लाह को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और वो है दिखावा। तो इस तरीके से हमें शिर्क से अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज रखे। दूसरा गुनाह, सबसे पहला हक किसका था? अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक था। तो इस तरतीब पर भी आप गौर करें जो मुसन्निफ ने, मतलब इस नोट्स को जिन्होंने लिखा है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि मदीना यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर का ये नोट्स है, जिस नोट्स के जरिए से मैं आपको इन कबीरा गुनाहों की लिस्ट बता रहा हूं। तो उन्होंने सबसे पहला जो गुनाह लिखा है वो शिर्क लिखा है। और क्योंकि ये अल्लाह का हक मखलूक को देना है, हक़ुल्लाहि अलल अबीद। क्या हक है अल्लाह का? अल्लाह का हक यह है कि उसके साथ शिर्क न किया जाए। तो फिर उसने भी तय किया कि मेरे बंदे का जो मुशरिक नहीं है उसका यह हक है कि मैं उसे जलाऊं ना, उसे जन्नत में दाखिल करूं। तो अल्लाह के हक के बाद किसका हक आना चाहिए? अल्लाह के हक के बाद आना चाहिए अल्लाह के कलाम का हक, क्योंकि खालिक और मखलूक के बीच में एक चीज है और वो है कलाम। कुरान खालिक है कि मखलूक है? जी मखलूक है। नहीं, मखलूक नहीं, खालिक भी नहीं है। अल्लाह है कुरान, तो और क्या मखलूक है? नहीं, अल्लाह का कलाम है ये। तो ये एक अलग दर्जा पता चला। तो कुरान अल्लाह के हक के बाद कुरान का हक आया। तो दूसरा नंबर लिखे आप, कुरान मजीद की आयत का इनकार करना। पहले तो हो गया अल्लाह का इनकार करना, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, वो शिर्क हो गया, सबसे बड़ा गुनाह। अब दूसरा अल्लाह के कलाम का इनकार करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये ऐसा गुनाह है जो इस्लाम के दायरे से बाहर कर देता है, जिसको हमने पढ़ा था सूरह अनकबूत आयत नंबर 29 के अंदर। सूरह अनकबूत आयत नंबर 29 अल्लाह फरमाता है, और हमने ये किताब इसी तरह आप पर भी नाजिल की है जिस तरह आपसे पहले लोगों पर नाजिल की थी। बस जिन लोगों को हमने अपने पहले से किताब दे दी थी वो उस किताब पर ईमान लाते हैं, और उन मुश्रिकों में से वो भी हैं जो लोग किताब पर ईमान लाते हैं। अब हमारे मौजू से यहां पे ये बात मिलती है, और हमारी आयतों का इनकार, आयतों का इनकार यानी कुरान की आयत का इनकार या कुरान का इनकार। और हमारी आयतों का इनकार तो वही करते हैं जो काफिर हैं। तो कुरान की किसी आयत का इनकार कर देना कि ये कुरान की आयत नहीं है, अल्लाह की आयत नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है, और ये तो आम किताब है या आम किसी और का किताब है, ये कुफ्र है, ये दायरे इस्लाम से बाहर कर देता है। ये दूसरा गुनाह था। ये गुनाह तो नहीं करते हम, कुरान का इनकार कर देना या कुरान की किसी आयत का इनकार कर देना कि नहीं साहब ये अल्लाह की आयत नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो बड़े गुनाह से हम बचे। तीसरा, मुहासबा करते हुए चलना है, वरना ये सिर्फ एक लेक्चर हो जाएगा। तो हमको अपना मुहासबा करना है, और अगर है तो हमें फौरन उसको वहां से निकालना है। कुरान की पूरी आयतों पर आप गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आयत पर को मैं पसंद नहीं करता, या ये कहता हूं कि ये आयत
قرآن کی نہیں. اگر ایسا ہے تو اس کو فوراً اپنے عقیدے کو صحیح کریں گے کہ اللہ کا کلام ہے اور سارے کے سارے کلام پر ہمیں ایمان لانا ہے اور ساری کی ساری آیتوں پر ایمان لانا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. تیسرا، اللہ کا حق تھا، اللہ کے کلام کا حق. اب تیسرا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا دین ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ نے نازل کیا نا اللہ کا دین. تو تیسرے نمبر پر ہے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو پسند کرنا. تو ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ سوچتا ہے کہ کہاں سے کہاں میں مسلمان پیدا ہو گئی، مجھے تو برقع بھی پہننا پڑ رہا ہے، مجھے تو فلاں بھی اور فلاں بھی، میں تو کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہے، عیسائی کیا ہو، ایسا تو نہیں سوچتے ہیں. اگر ایسا سوچتے ہیں تو یہ جرم اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے. اللہ کو ایسے شخص کی بالکل پرواہ نہیں، بالکل پسند نہیں جو مجبوری میں اللہ کی عبادت کرے. اللہ کو عبادت کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے کہ تذلل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے جھک جانا، اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. سجدے کا مطلب یہی ہے کہ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اپنے آپ کو ذلیل کر کے، اپنے آپ کو پست کر کے اپنے رب کے سامنے ڈال دینا، اسی کا نام سجدہ اور اسی کا نام عبادت ہے. تو اسلام کے مقابلے میں کسی دوسرے مذہب کو پسند کرنا کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. دائرہ اسلام سے یعنی اسلام کی باؤنڈری سے خارج یعنی نکال دیتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر ہم نے یہ پڑھ چکا ہے. اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی جہنم میں جانے والوں میں سے ہوگا. اس گناہ کا محاسبہ کریں، کوئی کرتا تو نہیں ہے ایسا؟ الحمدللہ 3 گناہ سے ہم بچے. اور یہ جا کر کے ایک کیلنڈر بنا کر کے اور اس کے اندر یہ گناہوں کے صرف ہیڈنگ لکھ کر کے اور اس میں ٹک مارک کر دینا ہے تاکہ کبھی بھی ہم آتے جاتے اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ہاں اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے اور ہم بچے ہوئے ہیں. چوتھا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تعلیمات کو ناپسند کرنا، مطلب وہی دین کے اندر سے کوئی تعلیم کو ہم پسند نہیں کرنا. مطلب دین کو تو ہم نے پسند کر لیا کہ اوور آل اسلام جو ہے وہ بہت پیارا مذہب، لیکن اس کی فلاں جو تعلیم ہے وہ پسند نہیں. جیسے اس کا برقع پسند نہیں، اس کی نماز پسند نہیں، اس کا روزہ پسند نہیں، اس کا حج پسند نہیں، اس کی زکوٰۃ پسند نہیں، تو ایسا انسان بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اسلام کے سارے قانون کو ہمیں پسند کرنا ہے، بھلی ہمارے ایمان کی کمزوری کے بنا پر ہم وہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک گناہ ہے، الگ گناہ ہے. لیکن ہم اس کو پسند نہ کریں کہ نہیں اسلام کے اندر یہ نہیں ہونا تھا اور یہ تو غلط ہو گیا اور اللہ نے غلط کام نکال دیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے جو اسلام کے دائرے سے خارج کر دے گا. اس کو 47 کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد آپ لیں 5واں پوائنٹ، اللہ کے نازل کردہ قوانین کو چھوڑ کر فیصلہ کرنا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9. 5واں پوائنٹ اس کا، اللہ کے نازل کردہ قوانین کو چھوڑ کر فیصلہ کرنا. جیسے اللہ رب العزت کا کسی معاملے میں کوئی قانون ہے اور اس کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جا کر کے دوسرے انداز سے فیصلہ کروانا. جیسے مان لیتے ہیں اسلامی گورنمنٹ ہے اور ہم اس گورنمنٹ سے فیصلہ نہ کروا کر کے کسی قبیلے سے جا کر کے یا کسی دوسرے دیش سے جا کر کے فیصلہ کروائیں. مطلب ہمیں اللہ کا فیصلہ پسند نہیں ہے اور ہم کسی اور فیصلے کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے. یہ تھا سورہ مائدہ آیت نمبر 44 کے اندر. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے ہمارا کہ اللہ رب العزت کا کوئی قانون ہمیں پسند نہیں آتا اور ہم کسی اور سے جا کر کے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں. الحمدللہ. 6واں، اسی کا دوسرا پوائنٹ، 5ویں کا دوسرا پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کو اعتقاداً مکمل اور قابل عمل سمجھنے کے باوجود عملاً اسے چھوڑ دینا. مطلب ہم اس کو پسند تو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 45، سورہ مائدہ آیت نمبر 47، اس میں اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں، بڑے گنہگار ہیں. 6واں پوائنٹ،
شرعی احکامات کا استہزاء کرنا یعنی مذاق اڑانا. شرعی احکامات، جیسے کوئی علم حاصل کرنے جا رہا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اچھا ملا نہیں بننے جا رہی ہو. علم حاصل کرنا یہ فرض نا، تو یہ شرعی احکام ہے. اور کوئی شرعی احکام کو عمل کرنے جا رہا ہے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں. کوئی شرعی احکام کر رہا ہے، جیسے کسی نے بیاج کا کاروبار چھوڑ دیا اور ہم مذاق اڑا رہے ہیں، بیوقوف ہو گئے. ایسے ٹائم پہ جب کوئی نوکری نہیں ملتی، اس نے نوکری چھوڑ دیا، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. کسی نوجوان لڑکے نے داڑھی رکھ لیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کسی نوجوان لڑکی نے حجاب کرنا شروع کر دیا، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت یا اللہ کے نبی کی کسی سنت کا یا اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے. اور شریعت کا مذاق اڑانے والے کے تعلق سے لکھتے ہیں شرعی احکام کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 65-66. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کیا اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ مطلب ہنسی مذاق کے لیے تمہارے پاس اور کچھ نہیں بچا. اللہ بچا ہے، اللہ کا کلام بچا ہے اور اس کا نبی بچا ہے. اب بہانے نہ بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے. ایمان لانے کے بعد تم کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے اور ہماری خاندان میں اس سنت پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ہماری برادری میں یا ہمارے فلاں میں ہمارے فلاں میں اس سنت پہ عمل نہیں کرتے، لیکن کوئی دوسری ٹیم کا شخص اس سنت پر عمل کر رہا اور ہم نے مذاق اڑا دیا، تو گویا کہ ہم نے اللہ کا یا اللہ کے کلام کا یا اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا ہے، جو قابل معافی نہیں ہے. تیسرا، اسی کا دوسرا سورہ توبہ آیت نمبر 65-66. اس کا دوسرا پوائنٹ، شرعی احکام کا مذاق اڑانے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ. سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 34-35. اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسی بھلائی دیں گے جسے تم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. یہ سزا ہے، مطلب اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کو سزا کے بارے میں، وعید کے بارے میں سنایا. اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ مطلب تمہیں جہنم میں ڈالے گا اور تمہارا کوئی بدلہ، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. یہ سزا ہے اس جرم کی کہ تم نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اس لیے تو مذاق اڑا رہے نا کہ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری اس بکواس کا کچھ صلہ نہیں ہوگا. آج کے روز انہیں نہ جہنم سے نکالا جائے گا نہ ہی انہیں توبہ کی اجازت دی جائے گی. کون سی ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 34-35. 7واں، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا. تو یہ گناہ تو نہیں کرتے ہم اللہ کے نبی کی کسی آیت کا، اللہ کے کلام کی آیت کا یا نبی کی کسی سنت کا مذاق اڑانا، ایسا تو نہیں کرتے. ہاں، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. اور اگر دین کے نام پہ کوئی کام کر رہا ہے تو پہلے ہم اس کی تحقیق کریں، اس پر ہنسنے کے پہلے ہم اس کی تحقیق کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنت مجھے نہ پتا ہو اور واقعی یہ سنت ہو تو ہم اس کا مذاق نہ اڑائیں. 7، جیسے تہبند باندھنا یہ بھی سنت ہے تو ہم اس کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. 7واں، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا. ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں بہت مسلمانوں کی بدتمیزی کا یہ عالم ہے. خلیفہ اسلام کے اندر کیا معنی رکھتا ہے؟ امیر المومنین ہوتا ہے خلیفہ، مومنوں کا امیر، بادشاہ. اور مسلمان خلیفہ کس کو کہتا ہے؟ ختنہ کرنے والے. یہ مذاق نہیں ہے، اس پوسٹ کا مذاق نہیں ہے، اس ڈگری کا، اس مقام کا. لیکن مسلمان کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کچھ علم ہی نہیں ہے اس کو، کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، یا اپنی زبان سے کیا نکال رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور جرم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ خزانہ وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک کھچڑے کی دکان لگتی ہے جس کو حلیم کہتے ہیں. حلیم، حلیم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ اللہ کا نام ہے. اور ایک ڈش کا، ایک کھانے کی چیز کو آپ اللہ کا نام کہہ رہے ہیں.
یہ حلیم ہے مطلب اللہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیا بول رہا ہے انسان، اتنا جاہل ہے، اتنا جاہل ہے. اور مسلمان بول رہا ہے، کوئی غیر مسلم بولے، کوئی دوسرا بولے تو بات الگ ہے. تو یہ علم نہ ہونے کے فساد نہیں سر. چلے 7واں پوائنٹ لگے، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا. مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین کی مدد کرنا کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے. مسلمان کے خلاف کا کیا مطلب ہے؟ یہ مسلمان جو قوم ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ مطلب ہے. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا مطیع اور فرما بردار. اللہ کا مطیع اور فرما بردار یعنی جو والدین اللہ کا حق ادا کرتا ہے، والدین کا حق ادا کرتا ہے، پڑوسی کا، بیوی کا، بچوں کا، رشتہ داروں کا، اور کاروبار صحیح اور معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، دیش کے اندر وہ ایک اچھا ناگرک ہوتا ہے. وہ شراب، جوئے، مرڈر، چوری سے دور ہوتا ہے. اب ایسا یہ مسلمان ہے. اب اس کے خلاف کسی کفار کی مدد کرنا. اب کفار کون ہے؟ جو جوا کھیلے گا، سٹا کھیلے گا، چوری کرے گا، زنا کرے گا اور اللہ کے حقوق کو مارے گا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو مارے گا، قرآن کے حقوق، نبی کے حقوق کو مارے گا. اب ایسا شخص ہے، اب یہ ایسے شخص سے اسلام کو نقصان پہنچائے تو یہ کیسے نقصان پہنچتا ہے؟ یہ دیکھیں آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 51. سورہ مائدہ آیت نمبر 51، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو شخص انہیں دوست بنائے گا اس کا شمار، اس کی گنتی بھی انہی میں سے ہوگی. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظالم بھی ہے اور ہدایت سے دور بھی ہو گیا. مجھے یہ بتائیں یہ آیت اس موضوع میں کیوں لائی گئی؟ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد. اگر کسی نے غیر مسلمان سے دوستی کر لیا ہے تو یہ اسلام کے خلاف کفار کی مدد ہو جائے گی، یہ کیسے ثابت ہوا؟ کون بتائے گا؟ پچھلے ہفتے بھی یہ سوال تھا. تو دیکھیے یہاں پہ اللہ رب نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. خطاب ایمان والوں سے ہے. یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مطلب تمہارے دوست نہیں ہیں. تم میں سے جو شخص انہیں دوست بنائے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. مطلب وہ اب مومن نہیں رہا، اب وہ بھی انہی میں سے ہو گیا. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اب تم ظالم بھی ہو گئے اور ہدایت سے دور بھی ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ دوست، اللہ نے کہا نا دوست مت بناؤ، تو یہ دوست کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا. تو دوست اس کو کہتے ہیں جو راز کی بات شیئر کرے. ہمارا دوست وہ کہلائے گا جس سے ہم اپنی راز کی بات شیئر کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ہمارا دوست وہ کہلائے گا جس کے ساتھ ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں. نمبر 3، ہمارا دوست وہ کہلائے گا جس کا ہم لحاظ کرتے ہیں کہ اس کو برا نہ لگ جائے. اب اگر ہم نے یہ اس آدمی سے کیا ہے جو چوری، زنا، مرڈر اور اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کو مارتا ہے، اس سے اگر ہم نے یہ دوستی کر لی ہے تو ہم اپنے راز کی بات اس کو شیئر کریں گے اور ہم اس کا لحاظ کریں گے اور پھر گناہ بھی کریں گے، اور ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں گے اور اپنا دل کا اثر بھی لے گا، دل بھی ہمارا اس سے اثر لے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اسلام کے اندر جو خوبیاں ہیں یا جو پلاننگ ہے اچھے کام کرنے کی، کہ جیسے شراب کی دکانیں بند کروانا ہے، جوا کے اڈے بند کروانا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم کو بند کروانا ہے، جہیز کی پرتھا ختم کرنا ہے، اور اس قسم کے جو بھی مسلمان پلاننگ کرے گا اچھی ایک سماج کو بہتر بنانے کی، اور یہ جا کر کے اسے بتائے گا اسے. اور جب یہ اسے بتائے گا تو وہ کیا اس چیز کو پسند کرے گا کہ شراب کے اڈے بند ہو جائیں، چکلے کھانے بند ہو جائیں، عورتوں کو نچانا بند کر دیا جائے، عورتوں کے ساتھ غلط رشتے رکھنا بند کر دیا جائے؟ کیا پسند کرے گا وہ؟ تو پسند نہیں کرے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے پلان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کی کوشش جو سماج کو سدھارنے کی کوشش ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد ہے یہ کہ ہم اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں اور ہم اسلام کو ختم کرنے کی یا شانتی اور پیس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ لوگ کے؟ تو اگر ہم ان سے دوستی کر رہے ہیں، اب آپ کو ایک دوسرا پوائنٹ بتاتا ہوں. کچھ ایسی بھی تنظیمیں چل رہی ہیں جو اسلام کو سیکھنے کے نام پر
مسلم اور اسلام کو قبول کرنے کے نام پر مسلم لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں. ایسے کئی اگزامپلس ہیں ہمارے پاس. وہ آپ سے جڑیں گے, بچیاں ہیں کلاس میں, آپ سے وہ جڑیں گے, آپ بچیوں تک پہنچائیں بات کو, وہ آپ سے جڑیں گے اور کہیں گے کہ قرآن کو مجھے سیکھنا ہے, میں نبی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, میں دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. تو مسلمان اس لفظ کو سن کر کے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے, اچھا اسلام کو جاننا چاہتے ہیں. اب وہ بتانا شروع کر رہی ہیں, اب وہ بتاتے بتاتے اکیلے میں بھی بتانا شروع کر رہی ہیں, گارڈن میں بیٹھ کر کے بھی بتا رہے ہیں. اور پھر شیطان نے ان کے بیچ میں حملہ کیا اور اب انہوں نے پلاننگ کر لی ہے فیوچر کہ اب ہم کو نکاح کر لینا ہے, تو میں اسلام بھی قبول کر لیتا ہوں. اب انہوں نے قبول بھی کر لیے اور اس کے بعد جھانسا دے دی. بھائی اس کو اسلام سیکھنے کے لیے ایک کواری اور خوبصورت لڑکی کیوں پسند آ رہی ہے؟ اسلام کو سیکھنے کے لیے تو علماء ہے نا, وہاں کیوں نہیں جا رہا ہو؟ کیوں نہیں اس بات پہ آپ کا نظر جاتا؟ یا ایسا کوئی شخص آئے تو آپ اس کو گائیڈ کریں کہ فلاں جگہ جاؤ, آپ وہاں پہ اسلام سکھایا جاتا ہے, دیکھنا وہ نہیں جائے گا. اس کو تو آپ سے سیکھنا ہے کیونکہ اس کو اسلام سے مطلب نہیں ہے, آپ سے مطلب ہے. تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ کہا گیا کہ ان سے دوست نہ بناؤ. اور ایک بہت عظیم آیت جو سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا وقت کا, ان کو معجزے دیے اور کہا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہوں, اور دوسری جگہ کہا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں تو چنا اور تمہاری تربیت کیا. جس کو تربیت اللہ رب العزت کرے اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ کسی ایسے آدمی کی بات نہ مان لینا جس کا دل ایمان سے خالی ہے, مطلب وہ مومن نہیں. اور بات کب مانتے ہیں؟ جب وہ دوست ہوتا ہے, یہی مانتے ہیں. ایک روڈ پہ کوئی خاتون چل رہی ہے اور وہ آپ کو کہیں کہ نہیں وہ ادھر چلتے ہیں اپن نمک گودام, وہاں تھوڑی دیر بیٹھیں گے, کیا آپ چلے جائیں گے اس کے ساتھ؟ لیکن آپ کی دوست ہوگی تو آپ بات مانیں گے نا اس کی. تو اللہ کیا فرماتا ہے, اے موسیٰ تم کسی ایسے آدمی کی بات نہ مان لینا, یعنی دوستی نہ کر لینا, ایسے آدمی کی بات نہ مان لینا جس کا دل ایمان سے خالی ہے, ورنہ اے موسیٰ تمہیں ہلاک اور برباد ہو جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا. چلیے 8واں پوائنٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنا یہ کبیرہ گناہ. گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے. امیر المومنین عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کسی نے گستاخی کی اور ابو بکر صدیق اس کے اوپر بہت زیادہ غضبناک ہوئے, بہت زیادہ شدید غصہ آیا ان کو. سورہ مائدہ 51 نمبر آیت لکھ لیے تھے آپ نے دوستی کے تعلق سے. ہاں اب 8واں پوائنٹ تھا. تو ابو بکر صدیق کو بہت زیادہ شدید غصہ آیا, تو ان کے ساتھ میں ایک جو کھڑے ہوئے تھے, ہمارے دور میں ہم باڈی گارڈ کہہ سکتے ہیں لیکن وہاں باڈی گارڈ نہیں ہوتے تھے, ان کے ساتھی تھے, وہ کہتے تھے امیر المومنین آپ حکم کریے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں. آپ کی بدتمیزی کیا اس نے, امیر المومنین ہے نا. تو ابو بکر صدیق کا غصہ پورا ختم ہو گیا. وہ کمرے میں آ کر کے بیٹھ گیا, اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا کہا تھا. کہا کہ ہاں اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, میں اسی گردن اڑا دوں گا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ شان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی گردن اڑانا ہے, ہماری نہیں. مطلب وقت کا بادشاہ بھی ہے, امیر المومنین بھی ہے, لیکن کیا کہہ رہے کہ میری اگر کوئی بے عزتی کرتا ہے, مجھے کوئی غصہ دلاتا ہے, میری کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی گردن نہیں اڑائی جائے گی. لیکن نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی گردن, نبی کی شان میں گستاخی جیسے کارٹون وغیرہ جو لوگ بناتے ہیں نعوذ باللہ, کچھ لوگ شرٹ کے اندر نبی کا بناتے ہیں, کچھ لوگ کہیں بناتے ہیں کہیں بناتے ہیں, کچھ لوگ موزے کے اندر اور جوتے کے اندر نبی مکرم کا نام لکھتے ہیں, یہ گستاخی ہے اور یہ گستاخ کی سزا یہ ہے. جو بھی پڑھا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے, جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.